گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل پر مختلف پروگرامز، مختلف سلسلے دیکھتے ہیں، اور ہر پروگرام کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے، اصلاحی مدنی پھول ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے۔ اسی طرح مدنی چینل کا یہ پروگرام، جو ہمارا یہ پروگرام ہے جس کا نام گھر اور معاشرہ ہے، ہر اتوار کی صبح 11 بجے پاکستانی ٹائم مدنی چینل پر یہ آن ایئر ہوتا ہے۔ تو آج بھی آپ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اتوار کا دن عموماً بہت سارے کنٹریز میں، پاکستان میں بھی گورنمنٹ ہالیڈے، اسپیشلی کراچی، لاہور، کئی ایسے سٹیز ہیں کہ جس میں بازار بھی بند ہوتا ہے اور چھٹی کا دن ہوتا ہے، آرام سے لوگ اٹھتے ہیں، ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ جہاں بھی ہیں ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، توجہ سے دیکھیے، کیونکہ ہم گھر اور معاشرے میں کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک لاتے ہیں کہ جس کا تعلق گھر سے بھی ہوتا ہے، یا معاشرے سے بھی ہوتا ہے، یا دونوں سے ہوتا ہے، اور اس میں اصلاح ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، اور اس میں بہتری کی بھی تو چانس کہاں نہیں۔ تو آج جو ہمارا گھر اور معاشرے میں ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ ہے رشتوں کی اہمیت۔ رشتے یہ دیکھا جائے تو ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جن کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ رشتے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ کچے دھاگے سے زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو رشتے سنبھالنے بھی ہیں، نبھانے بھی ہیں، لے کر بھی چلنے ہیں، اور رشتے تو چاروں طرف ہیں۔ جب دنیا میں آئے ہیں تو رشتہ داریاں تو ہوتی ہی ہیں، نانا، دادا، نانی، دادی، رشتہ داریاں، پھوپھیاں، ماموں، چچا، تایا، بہن، بھائی، اولاد، پھر اولاد کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے سسرال، تو یوں پورا کنبہ، قبیلہ یوں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے ہم اپنا بھی دیکھیں تو جب شادیاں نہیں ہوئی تھی تو ظاہر بات ہے ہم میں سے کئی لوگ سنگل تھے، تو بس ایک فرینڈ سرکل یا اپنی اسٹڈی ہے، جو بھی ہمارا لائف اسٹائل تھا، تو پھر زندگی بڑھتی ہے، تو پھر بچے، تو پھر بچوں کی شادیاں، تو یوں کنبہ قبیلہ اور بڑھتا ہے، اور پہلے سے بھی فیملی ممبر تو چل ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو رشتوں کی اہمیت بعض اوقات ہوتی تو ہے لیکن سنبھلتے نہیں ہیں۔ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ بد اعتمادی، شک، اپنی انا، اپنی تسکین، اپنی میں، اپنی بات پہ اڑ جانا، اپنی اہمیت۔ تو ہم اللہ رسول کے فرامین سنیں اور اس پر عمل کریں، اور رشتوں کی اہمیت سمجھیں، ان کو لے کے چلیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے بے شمار فوائد ملیں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارے پیارے پیارے مبلغین ہیں ہمارے ساتھ، ان کی زیارت بھی کرواتے ہیں، ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ تو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ہمارے حاجی محمد عطر عطاری صاحب، ماشاءاللہ آج عطر بھائی بھی کرم فرما ہے۔ خیریت سے حضور؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی مہربانی، آپ نے وقت عطا فرمایا، مصروف ترین آپ کا جدول ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ آپ نے یاد فرمایا، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ ہمارے فراز عطاری مدنی، ماشاءاللہ یہ کیا بات ہے، فراز بھائی آپ نے بھی وقت دیا، بہت شکریہ، اللہ قبول فرمائے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، میں اپنے آپ سے بھی کہوں گا، ہمارے مبلغین بیٹھے ان سے بھی، کہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، ثواب کی، اللہ کی رضا کی، پھر آخر تک اس کو دیکھیں، توجہ سے سنیں، جو سنیں اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے، کتنی پیاری اس کی فضیلت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، خوب درود و سلام پڑھیے، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیے، انشاءاللہ سینہ مدینہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، رشتوں کی اہمیت۔ فراز مدنی بھائی، رشتوں کی اہمیت، اللہ کا پاک کلام اس سے متعلق کیا کہتا ہے، کچھ آپ فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مختلف نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک نعمت رشتہ داری بھی ہے۔ صحیح۔ ہم جب نعمت کا ذکر کرتے ہیں تو کھانے پینے کی طرف، مال و اسباب کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑی اہم اور بنیادی نعمت ہے، کیونکہ یہ معاشرے کا ایک جزء ہے اور معاشرے کی اصلاح کے اندر اس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ اور میں اس پر غور کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں، ماں باپ کا، بھائی بہن کا، اس کی ایک اپنی ہی ویلیو ہے، یعنی یہ جو رشتہ ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ میں نے ایک غور کیا کہ ایک عورت ہے، اس کے پاس مختلف رشتے ہیں، بیٹا بھی ہے، اس کا والد بھی ہے، اس کا شوہر بھی ہے، اس کا بھائی بھی ہے، لیکن جو مان اس کو بھائی کے ساتھ ہوتا ہے وہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اچھا، جو ایکسپیکٹیشن اس کی بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی، یعنی جس کا جو درجہ شریعت نے، اسلام نے رکھا ہے، اس کا وہیں پر اس کو اطمینان اور قرار نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ہی زبردست نعمت ہے۔ اور قرآن کریم میں اگر غور کیا جائے تو تقریباً 8 مقامات پر اللہ کریم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ جو قرابت دار ہیں انہیں ان کا حق دیا جائے۔ اب حق دینا کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ملاقات کرنا اور ان کی دل جوئی کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، پھر جہاں شریعت نے ان کے اوپر خرچ کرنا لازم قرار دیا ہے وہاں ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ بھی ان کے حق کی ادائیگی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو نیک بندے ہیں ان کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کا جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کی ایک صفت اور کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کا جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی وہی صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور اسی کو اگر آپ اس کا برعکس دیکھیں تو ایسے بندے کے جو اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں، جو اچھے اوصاف کے حاملین نہیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا یہ جو بندے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندے ہیں، یہ اس چیز کو توڑتے ہیں جس کا جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو اچھا سلوک کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ پاک نے اچھی کوالٹی والا شمار کیا کہ یہ اچھے بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اور جہاں پر رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی بات آئی، ان کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ کاٹنے کی بات آئی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ناپسندیدہ بندے ہیں۔ یہ تو ایک مطلقاً رشتہ جوڑنے کے حوالے سے بات ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کے بالکل ابتدا کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، لوگوں سے مانگتے ہو، اور فرمایا کہ رشتہ داری کاٹنے سے بھی اللہ پاک تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ تو یہ مطلقاً رشتوں کے حوالے سے ہے کہ رشتوں کی کتنی اہمیت ہے۔ لیکن اگر ایک اور چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں تو آپ دیکھیں کہ جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا اور آپ کے جو بھائی تھے ان کا سارا واقعہ سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، لیکن آخر میں یوسف علیہ السلام کا انداز دیکھیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، جو ہو گیا وہ ہو گیا، آج تمہارے ساتھ کوئی ملامت والا معاملہ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، وہو ارحم الراحمین۔ اپنے بھائی کے ساتھ یہ آپ نے سلوک کیا جو بھی آپ کے بھائی تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہاں بھی اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ تو یہاں علماء نے فرمایا کہ دونوں ہی معصوم ہیں، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، گناہ ہونا ان سے محال ہے، لیکن پھر بخشش کی دعا کیوں مانگی؟ ایک تو اپنے درجات کی بلندی کے لیے، اور اس دعا کے اندر اپنے بھائی کو کیوں شامل کیا؟ تاکہ جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے بھائی ہیں، ان کے دل میں خوشی داخل ہو اور وہ میرے اس انداز سے خوش ہوں اور ہماری محبت میں مزید اضافہ ہو۔ تو یہ محبت جو ہے وہ بڑھانے والا ایک کام ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جس کو قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، رشتہ داری نبھانا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو واقعی رشتوں کی اہمیت پر بھی ہماری نظر ہو کہ رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اطہر بھائی، جو اللہ کے بنائے ہوئے رشتے، اس کی اہمیت بعض اوقات تو ہوتی ہے لیکن عمل نہیں ہو پاتا اس پر، تو کیسے ہو، کیسے سمجھے بندہ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہت پیارے موضوع کا چناؤ کیا گیا ہے، اور گھر اور معاشرہ پروگرام میں اس موضوع پر ڈسکشن کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔
ابھی میٹھے مدنی نے قرآن کریم کی آیتوں سے ماشاءاللہ عز و جل ہماری تربیت فرمائی. تو جناب موسیٰ علیہ نبینا و علیہ صلاۃ وسلم نے جو اپنے بھائی کے لیے تربیت فرمائی، جہاں یہ پہلو کہ وہ معصوم ہیں، ان سے خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود ان کا دعا کرنا، جہاں ماشاءاللہ دیگر انہوں نے فوائد بیان کیے، وہاں میرے ذہن میں ایک نقطہ یہ آیا کہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کی یہ تربیت کا سامان بھی تو ہے. سبحان اللہ، سبحان اپنے اللہ، بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے دعا کرو. کیا بات ہے. یہ کتنا پیارا انداز ہے. سبحان اور اللہ. واقعی مومن کی دعا کی قبولیت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جب اس کی غیبت میں دعا کی جائے، غیبت سے مراد یعنی کہ یعنی ان کی غیر عدم موجود. موجودگی میں. ایک تو ہے نا کہ دیکھیں سامنے تو سبھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو خیر رکھے، بلائی نصیب کرے، مگر جب تنہائی کی کیفیت ہوتی تو انسان اپنے سوا کسی کو بھی یاد نہیں کرتا. کیا بات. اور غیبت میں کسی کے لیے دعا کرنا، یہ الحمدللہ رب العالمین یہ قبولیت و مقبولیت کے اسباب میں سے. کیا بات ہے. ایک تو یہ پہلو. دوسرا آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ آپ کی جو گفتگو تھی ابتدائی گفتگو، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا گھر یا معاشرہ. میں اس کو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اس معاشرے کا بیسک یونٹ ہی گھر ہے. گھر ہے. یہ معاشرہ عکاس ہے ہم سب کے گھروں کا. صحیح. یہ جو آج معاشرے کی اجتماعی صورتحال ہے نا، در حقیقت یہ جو سمجھے کہ نا وہ ہمارے کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. صحیح. تو یہ گھر گھر ہی تو معاشرہ بنتا ہے. صحیح. تو یہ گھروں کے رویے، گھروں کے مزاج، گھروں کے انداز، گھروں کے اخلاق، گھروں کی تراکیب جتنی بھی ہیں، یہ حقیقت میں معاشرے کا عکاس ہے. اگر معاشرہ صحت مند معاشرہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر گھر میں صحت مند فرد موجود ہے. صحیح. اگر معاشرے میں امن موجود ہے تو اس کا مطلب ہے ہر گھر میں امن موجود ہے. اگر معاشرے کا رویہ مثبت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گھروں کے رویے مثبت ہے. صحیح. اگر معاشرہ خوشحال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر گھر خوشحال ہے. ماشاءاللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بالکل اس طریقے سے چونکہ ہر گھر ایک یونٹ ہے، اور معاشرے کی تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے، تزئین کے لیے، آرائش کے لیے، اس کے اندر ہر طرح سے جسے کہنا چاہیے کہ بھرپور تراکیب کے لیے ہمیں گھر ہی کو مضبوط کرنا پڑے گا. کہ جن کے گھر مضبوط ہوتے وہ اینٹ پتھر کے گھر نہیں ہوتے، کیا بات. وہ رویوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں. اور انڈرسٹوڈ کہ انسان تو ہے ہی انس سے، کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہے جس سے انسان انس حاصل کرتا ہے. تو جن سے بھی انسیت کے رشتے ہیں، وہ ماں ہو، وہ بابا ہوں، وہ بہنیں ہیں، وہ بھیا ہوں، وہ پھپھی ہوں، وہ خالہ ہوں، وہ چاچو ہوں، وہ ماموں ہوں، وہ چچا زاد بھائی ہوں یا ماموں زاد بھائی ہوں. اسی طرح اسلامی بہنوں میں جو چچا زاد بہنیں یا ماموں زاد بہنیں، ان کے ساتھ ہم سب کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا اور مضبوط تر سے مضبوط ترین ہونا، یہ بہترین معاشرے کی بنیادی ترکیب ہے. اور وہ معاشرے کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتے کہ جن میں ان رشتوں کے تعلق سے کمزوری پائی جاتی ہے. بالکل اس طریقے سے کہ اینٹیں کمزور ہو تو کبھی بھی گھر مضبوط نہیں ہو سکتا. تو یہ معاشرے کی یہ بنیادی طور پر وہ برکس ہیں، معاشرے کی بنیادی طور پر وہ بنیادی عناصر ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسانی معاشرہ پنپتا بھی ہے، پھلتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے اور پھیلتا بھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، زبردست بات فرمائی کہ معاشرہ، یہ ہر گھر ٹھیک ہو جائے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اور گھر کا بھی ہر فرد اپنی ڈیوٹی سمجھے، کیونکہ بعض اوقات جوائنٹ فیملی تو ہوتی ہے لیکن وہ بظاہر تو جوائنٹ لگتے ہیں لیکن دل جوائنٹ نہیں ہوتے، دل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور جس طرح گھر کی مضبوطی چاہتے ہیں ہم، بہترین فاؤنڈیشن، برکس، اینٹ وغیرہ جو بھی مٹیریل استعمال کرتے ہیں اچھا سے اچھا کہ مضبوط گھر چلیں. ایک عمارت کے طور پر تو گھر ہے، لیکن یہ گھر عمارت کے طور پر جو گھر ہے، اس گھر کی اصل خوبصورتی اس کی ڈیکوریشن سے نہیں ہے، اس کے پردوں اور فرنیچر سے نہیں ہے. وہ کر بھی لیا اور گھر کے اندر رہنے والوں کے مزاج نہیں ملتے، رشتوں میں مقصد جو ہے وہ نفرتیں آ گئیں، تعلق خراب ہو گئے، بھائی بھائی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، اولاد ماں باپ کے پاس نہیں آتی، اور ساس اور بہو کی ٹھنی رہتی ہے. تو اگر ایسا گھر ہے تو چاہے کتنا قیمتی، کتنا مضبوط، کتنا خوبصورت گھر بنا لیں، کتنا اچھا ڈیکوریٹ کر لیں، لیکن وہ جو رشتوں کی اہمیت والا حسن ہے عطر بھائی، یہ کیسے آئے گا؟ یہ بالکل اس میں اصل میں سب سے بنیادی چیز ہے اپنا رویہ. اپنا رویہ. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ ہم ایکسٹرنلی بہت ڈسکشن کرتے ہیں، مگر کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے انسان کو انٹرنلی چینج لانا پڑے گا. صحیح. اور سوسائٹی کے چینج کی باتیں بہت زیادہ ہیں، اس کے تذکرے بہت ہیں، اس کے تبصرے بہت ہیں، اس کے ڈسکشن بہت ہیں، پرائم ٹائم میں اس پر پروگرامز بہت ہیں، مگر کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں. خود کو چینج نہیں کرنا. خود کو چینج نہیں کرتا. تو جو خود کو بدلنے کی ہمت نہیں کرتا، خود کو بدلنے کی حکمت اختیار نہیں کرتا، خود کو بدلنے کی صلاحیت لیتا نہیں ہے، سیکھتا نہیں ہے، پاتا نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر ہی نہیں سکتا.
اور میں آپ کی خدمت میں واللہ عرض کروں کہ آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ گھروں کی مضبوطی کے حوالے سے جو ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، تو اس میں یہ بنیادی عنصر ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو ان رویوں کا حامل بنائے کہ جو مثبت کیفیت کے حامل ہوں۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے سبحان اللہ۔ لوگوں سے امیدیں باندھنا، لوگوں سے توقعات رکھنا، لوگوں سے یہ ایکسپیکٹیشن کرنا کہ میرے ساتھ یوں ہو جاؤ۔ یاد ہو آپ کو کہ اپنی جب ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی جی ہاں، تو اس میں باقاعدہ ہمیں یہ سکھایا گیا پہلی بات کہ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیسے پیش آئیں، کیسے پیش آئیں؟ وہ ہمارے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ تو وہ کیسے بتاتے ہیں؟ آرڈر سے، حکم سے، ڈنڈے سے، ڈکٹیٹرشپ سے، یا اپنے دھونس سے، دھمکی سے، نہ، اپنے مثبت رویے سے، رویہ، اپنے مزاج کی شگفتگی سے، اپنے انداز کی شائستگی سے، اپنے چہرے کی مسکراہٹ سے، موقع پر درگزر سے، موقع پر خاموشی سے، موقع پر دعا دے دینے سے، موقع پر گھر سے باہر نکل جانے سے۔ یہ حکمت عملیہ ہے کہ سم ٹائم بہت دل چاہتا ہے کہ بندہ جو شاؤٹ ہو جائے، صحیح۔ اگر یہ شاؤٹنگ گھر کو توڑ دے گی، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ خاموش ہو جائے بندہ، چلو سامنے والا بول رہا ہے، بولتا رہے۔ آپ نے بھی اپنے آپ کو ہی ثابت کرنا ہے۔ ابتدائی گفتگو میں آپ نے کہا کہ اپنی انا اور اپنی میں کی وجہ سے انسان شاید اپنی انا کو جیت جاتا ہے، رشتوں کو ہار جاتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہ جو دوریاں ہیں نا وہ اس قدر بڑھ جاتی ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں جیسے وہ اعتماد کا شیشہ ہوتا ہے نا، وہ ایک ہی دفعہ ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اب زندگی بھر اس کو نہیں۔ بالکل واللہ عرض کر رہا ہوں کہ رشتوں میں بھی جو دراڑیں آتی ہیں نا، اس کے اسباب بنیادی طور پر ہماری یہ کمزور گفتگو ہی ہوتی ہے، بے موقع گفتگو ہی ہوتی ہے، لوگوں کو دل چیرنے والی گفتگو ہی ہوتی ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہو جائیں کہ بس جیسے شہد اور دودھ کی طرح ہوں، مگر ہم کسی کے ساتھ سمپلی میٹھے شوگر کی ایک جو نا وہ پوائنٹ کی طرح بھی نہ بنے۔ تو سب سے پہلے جو ایک بنیادی عنصر ہے معاشرے کے اس اہم ترین عنوان کے رشتوں کی مضبوطی کے لیے، سب سے پہلے مجھے اپنے رویے کو مثبت کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہی ہے، درگزر کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پیسنا ہوگا، اپنے آپ کو ختم کرنا ہوگا کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ یہ گلو گلزار معاشرے کے لیے مجھے اپنے آپ کو پیسنا پڑے گا، مجھے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا، میں رشتوں کو جیتوں۔ خدا کی قسم یہ کامیابی ہے۔ میرے بھائی نے قرآن کریم کے حوالے سے جو باتیں ارشاد فرمائی، رب العالمین کے فرامین، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین 7 کروڑ مرحبا ہماری تربیت کا بہترین سامان ہے۔ دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں ملیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنی انا کی تسکین کے لیے، خود جیت جانے کے لیے، اپنے آپ کو ڈکٹیٹرشپ ثابت کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کو ثابت کرنے میں مگر میں اور آپ لگ جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رشتے ختم ہو، رشتے ہار جاتے ہیں، رشتے دور ہو جاتے ہیں، لوگ قریب نہیں آتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو اپنوں کو اپنا نہ بنا سکا وہ غیروں کو اپنا کیسے؟ کیا بات! اور آپ دیکھیں آپ کے سامنے اپنائیت، ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک سے، اور یہ ہوتا ہے گھروں سے باہر بڑے بااخلاق بنے پھریں گے، دوستوں کے ساتھ ساری سائیڈات دوستی کی منڈلیاں سجاتے پھریں گے، پوری ساتھ چائے پی رہے ہوں گے، پان کھا رہے ہوں گے، کھانے کھا رہے ہوں گے، کبھی یہاں وزٹ پر، کبھی وہاں وزٹ پر، بیرون ملک وزٹ پر، شمالی علاقہ جات کے وزٹ پر، اور گھر میں ماں ترس رہی ہے، بابا ترس رہے کہ دول ہمیں بیٹے میرے پاس بیٹھ جا، بچوں کی امی ترس رہی ہے کہ بھائی ہمیں بھی انسان سمجھ لو، ہم بھی بہت اچھے آدمی ہیں بھائی، ہمیں بھی اپنا سمجھ لو، اولاد ترس رہی کہ ابا کبھی تو ہمیں بھی اپنی اولاد سمجھ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، کبھی 2 میٹھے بول ہمارے ساتھ بول لو، چچا ماموں تایا پھوپھا خالو، ان کے ساتھ تو عید بقرعید پر کوئی ملاقات کا سلسلہ ہو تو ہو، اور نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھوپھیوں سے خالاؤں سے ہمارے رابطے کب رہتے ہیں؟ جبکہ آج کمیونیکیشن کا دور ہے، ایک فنگر ٹپ پر الحمدللہ ساری دنیا اویلیبل ہے، مشرق و مغرب گویا سمٹ کر ہاتھ میں آ گئے ہیں، مگر اس کے باوجود دوریاں کتنی زیادہ ہیں آپ کے سامنے۔ سوشل سرکل بنا رہے ہیں، ڈیجیٹل سرکل بنا رہے ہیں، ورچوئل سرکل بنا رہے ہیں، مگر فزیکل اینڈ ایموشنلی جو ہمارے اندر ویکنیس آ چکی ہے، اس نے ہم سب کو ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہمارا ٹاپک ہے واقعی رشتوں کی اہمیت سمجھنے والے کے لیے ہے، سمجھنے والے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کہتے ہیں نا بعض اوقات بعض لوگ دور رہ کر بھی قریب ہیں، کیونکہ جیسے عطر بھائی نے فرمایا کمیونیکیشن کا دور ہے، بظاہر دور ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہیں یا شہروں کے، اور یہ ڈسٹینس ہیں، لیکن دلوں میں ڈسٹینس نہیں، دلوں میں فاصلے نہیں، وہ دور رہ کر بھی قریب ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ قریب رہ کر بھی دور ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ مجھے فراز بھائی اس پر جو ہے وہ بات یاد آئی، میرے خیال میں 2012 کی بات ہے، تو عبدالحبیب بھائی اس وقت بنگلہ دیش آئے تھے، تو میں ساتھ ہی تھا، میں بھی وہیں تھا، سفر تھا، اور یہ
اطہر بھائی جب بھی رات جدول سے فارغ ہوتے دیر تو ہو ہی جاتی ہے، 12 ساڑھے 12 1، اور بنگلہ دیش ویسے 1 گھنٹہ پلس ہے، تو عبدالحبیب بھائی جو ہے نا وہ رات جب فارغ ہوتے تو ہم کسی روم میں ہوتے تو کہتے ہیں یار مجھے کچھ دیر کے لیے تنہائی چاہیے، مل جائے گی، بعض ہوتی ہے بندے کی، تو ہم سب باہر آ جاتے ہیں، تو جب فارغ ہوتے تو کہتے ہیں یار معذرت، اصل میں میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیلی جہاں بھی ہوں میں اپنے والد اور والدہ سے، اس وقت اسکائپ پر ہوتی تھی، یہ والا تو نہیں تھا، تو اسکائپ پر میں کوشش کرتا ہوں اگر پاسبل ہو تو میں ویڈیو کال کر کے والدین کی زیارت بھی کرتا ہوں، ابو سے الگ، امی سے الگ، اور ان کی دعائیں بھی لیتا ہوں اور ان کو اپڈیٹ بھی کرتا ہوں۔ تو بولا یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں میرا کہ جناب مجھے اتنا ان پر اور پیار آیا، میں نے کہا اللہ نے اتنا نوازا، تو بولا آج میں جہاں ہوں میرے والدین کی دعائیں اور میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے، بے شک، تو بظاہر دور رہ کر بھی قریب ہیں یہ۔ سبحان تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ ہم دیکھیں ہمارے جو خونی رشتے ہیں، اسپیشلی والدین، کیا ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ملتے ہیں، طرح طرح کے جب موسمی پھل آتے ہیں کچھ لے جائیں ان کے لیے، ایک ساتھ بھی رہتے ہیں، ان کی بھی دل جوئی کر لیں۔ رشتوں کو مضبوط کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ان کی اہمیت امپورٹنس ہو، جیسے اطہر بھائی نے فرمایا بعض اوقات تو اولاد بیوی بچے ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹائم دے، ہمارے ساتھ بیٹھیں، یہ تو رشتے واقعی جب یہ ٹوٹ جاتے ہیں، دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور جب فاصلے ہو جاتے ہیں پھر بندہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ باہر بھلے کتنا بڑا فرینڈ سرکل ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے کتنے لائک بڑھ گئے ہوں، لیکن جب اپنے فیملی ممبرز اسپیشلی خون کے رشتے انہوں نے ہمیں ڈس لائک کر دیا کہ یہ بندہ ملتا ہی نہیں ہے، تو پھر اتنے لائک کا کیا فائدہ؟ کیا فرمائیں گے فراز بھائی؟ علی بھائی میں یہ سوچ رہا تھا کہ باہر والوں کے لیے تو ہم پتہ نہیں کتنا ٹائم سرو کرتے ہیں، کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن یہ رشتے ایسے ہیں کہ جو تھوڑے میں خوش ہو جاتے ہیں۔ والدہ کو اگر آپ تھوڑا ٹائم بھی دیں گے نا تو باہر آپ چاہے 4 گھنٹے لگائیں، لیکن والدہ کے لیے وہ 10-15 منٹ بھی اتنے قیمتی ہوں گے کہ میرا بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھا ہے۔ اسی طرح بھی سر کمیونیکیشن کی بات ہو رہی تھی، تو یہ تھوڑی دیر کا آپ کا ایک میسج سینڈ کر دینا یہ سامنے والے کو اتنا خوش کر دے گا کہ شاید آپ کا دوسرے کو 1 گھنٹہ دینا بھی وہ خوش نہ کر سکے، کیونکہ یہ رشتے ایسے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں توجہ دی جائے، تھوڑا سا بھی ہم اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ان کے دل کے اندر خوشی داخل ہو جاتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پہ اگر ہم غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے بتایا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی بہن تو نہیں تھی، رضائی بہن تھی، دودھ شریک بہن تھی، لیکن ان کے ساتھ بھی کیسا سلوک کہ ایک غزوے کے موقع پر جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جب انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہچان کروانے کے لیے لایا گیا تو آپ دیکھیں کہ رشتوں کی اہمیت کیسی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا حسن سلوک کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو پہچان لیا تو آنسو آ گئے، اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میرے پاس رہو، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے گھر پر تجھے اچھے انداز سے پہنچا دیتا ہوں۔ اور انہوں نے پسند کیا کہ مجھے اپنے گھر پر جانا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ نہیں میرے پاس ہی رہو، یہیں پر رہنے کو اختیار کر لو، بلکہ انہیں دل جوئی کرتے ہوئے اونٹ بھی دیے اور کچھ بکریاں دیں، اور پھر انہیں اچھے انداز کے ساتھ انہیں گھر تک پہنچا دیا۔ تو اب دیکھیں کہ ایک واقعہ لیکن سبق کتنے سارے ہیں، حالانکہ دیکھیں کہ جنگ کا موقع ہے، ان کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے، لیکن جب دیکھا کہ میری رضائی بہن ہے، میری دودھ شریکہ بہن ہے، تو وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اور جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ بعض اوقات ہم بہنوں کے گھر یا بھائیوں کے گھر یا کسی رشتہ دار کے گھر کچھ سامان لے جاتے ہیں، فروٹ لے جاتے ہیں، مٹھائی لے جاتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی مٹھائی، تھوڑا سا فروٹ ان کا دل خوش کرنے کے لیے اور اس رشتے کو دیر پا رکھنے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بکریاں بھی دیں، اونٹ بھی دیا، اور پھر انہیں باحفاظت اپنے گھر تک پہنچا دیا۔ تو یہ نبی جی فرمائیں۔ واقعی میں بڑا معاف کیجیے گا، مجھے ایک کتاب میں یہی واقعہ جب میں نے پڑھا نا تو اس کا ایک اور پہلو تھا کہ بی بی صاحبہ ضعیف ہو چکی تھی، سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب پیغام بھیجا نا کہ تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ ان کی بہن شیمہ حاضر ہوئی ہیں۔ اچھا، جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچانا کہ یا رسول اللہ ایک خاتون ہے بوڑھی جو کہتی ہے کہ میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، ان کو بتاؤ کہ وہ آئی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال فرمایا میری بہن شیمہ، روایتوں میں آتا ہے، کتاب میں نے پڑھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ایک دم اٹھتے، خوشی میں ایک دم اٹھتے، کیا بات، اور جو چادر مبارکہ آپ نے اوڑھی ہوئی تھی نا وہ چادر مبارکہ زمین پر تشریف لے آتی اور آپ بڑھ کر سیدہ کا استقبال کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور بلاتے پھر وہی چادر بچھاتے، اس پر بٹھاتے۔
اور پھر جو احوال فرماتے سبحان اللہ، نتیجہ تو انہوں نے بیان فرمایا، مگر وہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ تھی نا، وہ جو بچپن کی کیفیت تھی نا، کہ کس طرح سے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گود مبارکہ میں کھلایا کرتی تھی، اور وہ اس وقت نبی پاک کی نعت شریف پڑھا کرتی تھی. اب حضور کا جو بچپن تھا، نورانیت تھی، کیفیت تھی، طہارت تھی. سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار بھی کتابوں میں ملتے سیرت کے، کہ جو آپ پڑھا کرتی تھیں، اور جب یہ اب حاضر ہوتی نبی پاک کے حضور، سبحان اللہ و بحمدہ، حضور کا جو اس وقت ایموشنل اٹیچمنٹ تھی نا، خدا کی قسم وہ پڑھنے کے قابل، اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ ہمارے آقا و مولا قربان جاؤں سبحان اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے، کہ واقعی ہمارے آقا ہر معاملے میں ہمارے لیے بہترین مثال. کیا بات ہے. چاچوؤں سے، ماموں سے، خالاؤں سے، پھپھیوں سے، بابا سے، امی سے، یہ ددیال کے، ننیال کے، سسرال کے رشتوں کا مان رکھنا، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، بتایا. ایک شخص حاضر ہوا جناب پاک کی بارگاہ میں، عرض کیا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا تیری ماں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا. فرمایا تیری خالہ ہے؟ عرض کی خالہ ہے. آپ نے فرمایا جا ان کی خدمت کر. رشتہ داروں کے ساتھ مان رکھنا، سمان رکھنا، یہ جناب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مبارک خاصہ ہے، اور حضور نے ترغیب دی، اور کتنے ہی مواقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے زبردست تربیت فرمائی. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا پورا رسالہ ہے، ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ایک جگہ بیان فرما رہے تھے، اور بیان فرماتے فرماتے آپ نے اچانک ارشاد فرمایا کہ جو تم میں قاطع رحم میں اٹھ جائے. صحیح. قاطع رحم یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، رشتوں کو اہمیت نہ دینے والا، رشتوں کے تعلق سے حساسیت نہ رکھنے والا، ان سے دور رہنے والا ایسا شخص اٹھ جائے. وہ ایک نوجوان اٹھ کر چل پڑا اور اپنی پھوپھی کے پاس حاضر ہوا اور پھوپھی جان سے معافی مانگی. پھوپھی جان انتہائی شفیق، ہمیشہ پھوپھیاں خالائیں ان سے ہم دور ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی ہم سے دور نہیں. کیا بات ہے. ان کی دعاؤں میں الحمدللہ ہم شامل ہوتے ہیں. ہم سم ٹائم بڑے بے ادب ہو جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں، حرص کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے، مگر بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں. اور بڑا آدمی بڑی عمر سے نہیں بنتا، بڑا آدمی بڑے اخلاق سے بنتا ہے، بڑی برداشت سے بنتا ہے. اللہ جسے نصیب. کیا بات ہے. کیا بات. پھوپھی جان نے شفقت فرمائی. پھوپھی جان جا معلوم تو کر کہ کیا بات تھی. یہ لوٹ کر ان صحابی پاک کے پاس آئے. ارشاد تو فرمائی معاملہ کیا تھا. کہا کہ میں نے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس مجلس میں ایسا شخص ہوگا جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، اللہ اس مجلس پر رحمت نازل نہیں فرمائے. واللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ کریں کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری نہ نبھانے والا، ان سے رشتے توڑنے والا، یہ اللہ رسول کی جناب میں کیسے ناپسند ہے. کہ اللہ ایسی مجلس پر رحمت نازل نہیں فرماتا جس میں ایسا شخص بیٹھا. اور ہم نے آج قسمی کھا رکھی. آپ دیکھیں کہ شادی پر آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا خالو پھوپھا ٹائپ آئٹم ملے گا کہ جس نے جناب والا طے کر رکھا ہوتا ہے کہ اس مجلس کی جو کشت و زعفرانی ہے نا، اس کو کسی نہ کسی انداز سے ہم نے جو نا وہ موقع کی تلاش میں موقع کی تلاش میں ہوتے، منہ بنا کے بیٹھ جائیں گے اور خواہ مگر سارے منتیں کر رہے ہوں گے، ترلے کر رہے ہوں گے، مہربانی کرو، یہ وہ. یہ بھی ایسے بھی آئٹم ہوتے ہیں کہ جو اسی طرح کی طاق میں رہتے ہیں. آپ نے ایک آئٹم کا نام سنا ہوگا جس کو داماد کہتے ہیں. ہاں 20 سال 25 سال خود ان کے داماد آگے ہو جاتے ہیں، مگر حضرت داماد کی جو نا وہ نخری نہیں چھٹ رہے ہوتے کہ وہ اللہ تعالیٰ رحمت. داماد آج تک بیٹا ہی نہ بن سکا، داماد آج تک وہ اپنے رشتے کی وہ کیفیت ہی نہ بنا سکا، وہ ساس کی اب تک آس میں پورا ہے. سسر کا جسے کہنا چاہیے کہ وہ کس طرح کون سا موقع ہے کہ جس کے تعلق سے وہ کمزور کیفیت اختیار کرے، آپ کے سامنے ہوتا ہے. اس کی دامادی پوری نہیں ہوتی. آپ اندازہ کریں. اسی طرح بہنوئی کا معاملہ جو ہے، اللہ اکبر کبیرہ. یہ بچوں کے ماموں بیچارے جو ہے وہ ویسے جل تو جلال تو آئی بلا ٹالتو کے ترقی بھی بناتے رہتے ہیں، یقین مانیے نبھانے میں لگے. ہاں نبھانے میں لگے ہوتے ہیں. یہ جو بیچاری ہم نے اپنی بیٹی اپنی بہن جس کو دے دی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے، وہ بھی بیچاری فون پر کہتے بھائی جان آپ مان رکھیے گا، بھائی جان آپ سمجھ لیجیے گا. یعنی 20 25 30 سال ہو جاتے ہیں، تکلفات ہی پورے نہیں ہوتے، صحیح فرمایا، نخرے پورے نہیں ہوتے، ناز ہی پورے نہیں ہوتے، ڈیمانڈز ہی پوری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے. اس کی سب سے بڑی وجہ تربیت کی کمی، تربیت کی کمی ہے. اور تربیت نہ ہونے کی بھی سب سے بڑی وجہ ماحول نہیں ہے. ماحول نہیں. اور اللہ تعالیٰ شیخ قابل دامت برکاتہ العالیہ کے درجے بلند کرے. یہ دعوت اسلامی کا یہ میٹھا پیارا سوہنا مدنی ماحول، اور جو اب تک دور ہیں، جو ابھی اس ناسور میں مبتلا ہیں، جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، جو ابھی ان غلاظتوں میں مبتلا ہیں،
ان کے لیے بہترین پتہ ہے کہ شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کی صحبت اختیار کریں، حضرت کی تربیت اختیار کریں، اس مدنی ماحول میں رچ بس جائیں. اور مدنی ماحول میں ہونے کے بعد بھی امامے والے ہوتے ہیں، داڑھی والے ہوتے ہیں، ایسے بھی کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں مگر جن کے مزاجوں میں وہ ڈر بھی نہیں آ پاتی. تو وہ شیخ کامل کی تربیت کو اختیار کرے. دعوت اسلامی والا ہونا سعادت مگر جناب شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ نے جو تربیت فرمائی ہے اس کو پریکٹیکل لائف میں تو لے کر آئے. یعنی وہ جو رنگ ہے وہ ظاہر پہ چڑھ گیا، اندر دل پہ نہ چڑھا. ظاہر پر بھی وہ بس یوں سمجھے کہ بہت ساری چیزیں عبادت کی نسبت ہماری عادتیں بن چکی ہیں. صحیح. وہ عبادت کے جو نقطہ تھا نا، عبادت اور عادت میں ایک نقطے کا فرق ہے سرکار. صحیح. وہ جو نقطہ تھا نا وہ ہٹ گیا ہے. بہت ساری چیزیں ہماری عادتوں میں شامل ہو گئی مگر ہمارے مزاجوں میں کئی، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہر کوئی، کچھ لوگ ہوتے ہیں مگر وہی والی بات ہوتی ہے کہ ہم سب کی تربیت کے لیے بیٹھے ہیں. خود ہماری تربیت ہو رہی، کہنے والوں کی سب سے پہلے تربیت ہو اس طرح جانے کتنے ہم سے ایسے روٹھے بیٹھے ہوں. تو بھائی اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں نرمی عطا فرمائے، ہمیں رجوع کرنا عطا کرے، ہمیں چھوٹے باپ کا بننا نصیب کرے. سچی بات ہے شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں اکڑ کے نہ رہیں. بڑی پیاری بات جو عاجزی کے باب میں ملتی ہے کہ جو پھلدار درخت ہوتے ہیں وہ جھکے ہوتے ہیں. تو اور جو جس قدر پھلدار ہوگا وہ اسی قدر جھکا ہوتا ہے. یہ جو اتنے اکڑے پکڑے کھڑے ہوتے ہیں نا، خالی ہوتے ہیں، یہ داماد بہنوئی ٹائپ آئٹم جتنے بھی ہوتے ہیں نا، میری ان سے التجا ہے خدا کے واسطے اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. اب جنہوں نے اپنی بیٹیاں، اپنی جگر کے ٹکڑے آپ کو دے دیے یار، وہ بیٹیاں خدا کی قسم جو آنگن کی رونقیں ہوا کرتی ہیں وہ انہوں نے آپ کو اٹھا کر دے دی. وہ جیسے پلتی ہے نا، خدا کی قسم ہر باپ سے پوچھے کہ کیسے اپنی بیٹی کو پالتا ہے. خود پیٹ کاٹ کاٹ کر، آنسوؤں میں تر بتر، پسینے میں تر بتر، خون پسینہ ایک کر کے اس بیٹی کو آپ کے سپرد کرتا ہے. اور وہ بیٹی چند دن کے بعد ہی جب آ کر کہتی کہ بابا کہاں بیاہ دیا آپ نے، تو ایک دم بابا کا جو دل ایک دم پسیج سا جاتا ہے نا. بابا آپ نے میرا سوچا نہیں، بابا آپ نے کیا دیکھا تھا. یہ چند ورڈ ہوتے ہیں مگر وہ پورے ورلڈ کو کیپچر کر لیتے. اللہ اکبر کبیرہ، میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہاں دے دیا. مگر وہ دیکھیں کہ مطلب کہ رویے، اتنی ترشی، اتنی تلخی، اتنا زہریلا پن ہوتا ہے کچھ لوگوں میں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اس پر میں بس ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، رب العالمین سب کو معاف کرے. مگر علماء نے لکھا ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل وہ دنیا میں دکھاتا ہے. اور اس میں بالخصوص جو یہ معاملہ ہے نا کہ جو کسی کی بیٹی کو، بہن کو تکلیف میں ڈالتے ہیں اپنے انداز سے، اپنے رویوں سے، اپنے مزاج سے. یہ کسی کی بہن بیٹی کو لے کر آتے سسرال میں، ان کے رویے جو ہوتے ہیں یہ مطلب اکثر دیکھا گیا ہے کہ آگے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، مکافات عمل کا معاملہ ہوتا ہے اور پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. مجھے مطلب اپنے ہی ایک دور کی فیملی ہمارے، ان کا باقاعدہ یہ آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں مطلب ہمارے گھر والوں نے بتایا کہ جب وہ اپنے میکے جایا کرتی تھی تو باقاعدہ ان کی جو بچوں کی دادی ہیں یعنی ساسو ماں، وہ باقاعدہ ان کا بیگ الٹا کرتی تھی اور ایک ایک کپڑا ایسے چھانٹتی تھی، ایک ایک کپڑا کر کے، یعنی سسرال کیا لے کے جا رہی ہے. قدرت خدا 10 یا 12 برس کے بعد ان کی بیٹی اب اس کیفیت کی ہو گئی اور انہوں نے اس کو بیاہنے کے بعد حاجی علی 2 مہینے گزرے تھے. پہلی مرتبہ جب وہ خاتون اب اپنے گھر آتی ہے نا تو اللہ کی شان بے نیازی دیکھے کہ وہی عمل اس کے ساتھ دہرایا گیا کہ جب یہ آ رہی تھی اس طرح بیگ کھولا گیا اور ایک ایک کمرہ کیا لے کر جا رہی تھی. اور اس نے آ کر اپنی ماں کو بولا، ماں جو ہم بھابھی کے ساتھ کیا کرتے تھے آج اللہ نے وہ دن ہمیں دکھایا. ہم بھابھی کے ساتھ جو رویہ اختیار کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دکھایا. تو یہ بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بھابھیوں کے ساتھ، بہو کے ساتھ یہ جو ہمارے رویے ہیں نا، اسی طرح ہماری بیویوں کے ساتھ جو رویے ہیں اللہ سوچنا چاہیے. اللہ کی جناب میں بھی ناپسندیدگی، رسول پاک کی جناب میں بھی ناپسند، معاشرے میں بھی ذلت اور رسوائی ہے. جس کو پتہ چلے گا آپ خود بتائیے کہ وہ آپ کے لیے تحسین کے الفاظ بولے گا. اطہر بھائی آپ نے تو بڑا یہ سینسیٹیو ٹاپک لے لیا. اور جو با حیا والدین ہوتے ہیں نا، سمجھدار والدین، وہ اگر بچی کہتی بھی ہے نا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ یہ گھونٹ پی جاتے ہیں، پی جاتے ہیں کہ یار میں اب بولوں گا تو میری بچی کا گھر اور خراب ہوگا. اس کو معلوم ہے کہ ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، اگلنے کے نہ نگلنے کے. کیا اب میں بولنے جیسا نہیں ہوں کہ بچی کی پوزیشن خراب ہوگی کہ اس نے جا کر اپنی ماں یا باپ کو بتایا، اس کے فیور میں آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے غلط ہو رہا ہے. وہ اگر سمجھدار ماں باپ ہیں وہ بچی کو ہی بولیں گے کہ بیٹا صبر کرو، بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو. تو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، باتیں تو اتنی ہیں کہ رشتے، یہ بھی تو ایک رشتہ ہے نا، میاں بیوی کا،
ساس بہو کا، نند بھابھی کا، تو یہ رشتے ہیں، اور یہ رشتے اکڑ میں نہیں چلتے، عاجزی میں چلتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی اگر ہماری نیت ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ دیکھیں ہر بندہ رزق میں بھی برکت چاہتا ہے، عمر میں بھی برکت چاہتا ہے۔ میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اللہ اللہ۔ دیکھیں رزق میں برکت، عمر میں برکت، تو اپنی میں اور انا میں نہ رہیں، رشتوں کو نبھائیں، رشتوں کو چلائیں، چلانا پڑتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ سامنے والا میرے پاس آ جائے، میں بڑھ کر چلا جاؤں، میں اللہ کی رضا حاصل کر لوں۔ جیسے ابھی اطہر بھائی نے بھی فرمایا، فراز بھائی نے بھی فرمایا کہ آج کل چلیں ایک فاسٹ دور ہے، ڈیجیٹل طریقے سے یہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے فراز بھائی، ایک جاننے والے کا پتہ چلا کہ ان کی اپنی بہن سے بات ہو رہی تھی، تو باتوں باتوں میں تذکرہ ہوا۔ دیکھو ایسے لوگ بھی ہیں، دل جوئی کا انداز دیکھیں اطہر بھائی، بھائی پیسہ کیا بیچتا ہے، کوئی اتنا خرچہ نہیں ہوتا، لیکن دل جوئی کرنے والے کیسے کیسے انداز کو لے لیتے ہیں۔ تو جب بہن اور بھائی کی فون پر بات ہو رہی تھی تو بہن نے بھائی سے کہا، ایک ہی شہر میں رہتے تھے، کہ بھائی وہ آج کل جو ہے نا وہ گاجر کا حلوہ آیا ہوا ہے، میرا بڑا دل کر رہا ہے، فلاں جگہ کا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ بس اتنی بات چیت ہوئی، بات ختم۔ تھوڑی دیر میں گھر کی بیل بجی، تو اس ٹائم حیران کہ اس ٹائم کون آ گیا، دیکھا تو کوئی رائڈر آیا تھا، اور جو یہ سروس گھر پہ پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس نے بولا آپ کا پارسل ہے۔ پارسل ہم نے تو نہیں منگوایا، بولا نہیں آپ کے نام سے ہے، پیسے کتنے دینے، بولا پیمنٹ ہو گئی ہے۔ جب وہ پارسل لیا دیکھا تو اسی برہان کا یعنی جہاں کا کیا تھا وہ گاجر کا حلوہ گھر پہنچ گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو اب وہ بولیں کہ پیسوں کی بات نہیں، کتنے کا آ جائے گا، لیکن بھائی کا یاد رکھنا، بہن کی منہ سے نکلا، انہوں نے بھجوایا، تو کتنا دل جوئی کا سامان ہے یہ۔ ایک یہ بھی ہے کہ یہاں بہن کی منہ سے نکلا، بھائی نے پورا کر دیا۔ اور بعض ایسے بھی بھائی ہوں گے کہ مہینوں شاید ہو سکتا ہے کئی سالوں اپنی بہنوں کے گھروں پر جھانک کر نہیں دیکھتے ہوں گے، بچیوں کے پاس نہیں جاتے ہوں گے، تو اور صلہ رحمی خون کے رشتے ہیں، تو پاسبل ہو تو چل کر جائیں، ورنہ جیسے فراز بھائی نے یہ بتایا، اطہر بھائی نے بھی بتایا، کال کر لیں، واٹس اپ کر لیں، ویڈیو کال کر لیں، بات چیت کریں، کمیونیکیٹ کریں، خیریت پوچھ لیں، ثواب کی نیت سے کتنی برکت ملے گی۔ کیا فرمائیں گے فراز بھائی؟ بالکل، اب تو ظاہر ہے کہ کمیونیکیشن آسان ہو گئی ہے، تو جس طرح آپ نے بتایا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے دل جوئی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ جس طرح عام لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ثواب رکھا ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا تو ڈبل ثواب رکھا ہے، وہاں پر ان کی دل جوئی کرنے کا ثواب بھی ہے اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی ہے۔ اور کئی مواقعوں پر شریعت نے یہ ذہن دیا ہے کہ صدقہ ہے یا کوئی رقم خرچ کرنی ہے تو گھر والوں پر کی جائے، بہن بھائیوں پر کی جائے، تو وہاں پر ڈبل ثواب دیا جائے۔ زکوٰۃ کے اگر مستحقین ہیں تو شریعت نے حکم دیا کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، اگر وہ مستحق ہیں، بہن ہیں، بھائی ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب، فرض کی ادائیگی کا ثواب، اور ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ تو ثواب کی طرف بھی اگر ہماری توجہ ہو، اور دوسری بات یہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پریورٹی کس چیز کو آپ دیتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہم کسی کو وقت نہیں دیتے، ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ یار مصروفیت بہت زیادہ ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو باقاعدہ وقت نکال کر اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں، یعنی معاشرہ ایسے افراد سے خالی نہیں ہے کہ جو کوئی جانے والا ہے ہی نہیں، لیکن کیا ہے کہ پریورٹی کی بات ہے۔ وہی افراد جو اپنے بہن بھائیوں کے گھر جانے سے انکار کرتے ہیں، وہی لوگ آپ دیکھیں ہوٹل پہ 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ بیٹھے ہوں گے۔ بات کیا ہے، صرف آپ کی پریورٹی کی، آپ نے ترجیح کس چیز کو دی۔ اور کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں کہ ہم اپنے جو اوقات ہیں، اپنا جو ٹائم ہے کہیں اور سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو اگر آپ غور کر کے اپنے اس ٹائم کو اگر بہن بھائیوں کے ساتھ گزار لیں، والدین کے ساتھ گزار لیں، تو وہ آپ کا ٹائم بھی سپینڈ ہوگا۔ دیکھیں ٹائم تو وہاں بھی سپینڈ ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں ٹائم آپ کا گناہوں میں گزرے، وہاں آپ کا جو ہے وہ ٹائم بد نگاہی کرتے ہوئے گزرے، معاذ اللہ۔ لیکن یہاں اگر آپ حاضر ہوتے ہیں، اپنے والدین کے قدموں میں آتے ہیں، اپنے بہن بھائی کے گھر میں جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ کا ٹائم بھی اچھے انداز میں گزر سکے گا اور ان کی دلجوئی بھی الگ ہوگی۔ تو ترجیحات کو دیکھیں کہ آپ کی ترجیحات کس چیز کی ہیں۔ اور دوسرا یہ جو میں عرض کرنے والا تھا کہ دل جوئی کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، یعنی دل جوئی کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ نے جس طرح ابھی ذکر کیا، ہم نے فون کیا یا کسی کو پارسل وغیرہ پہنچا دیا،
تو اور بھی اس کے کئی طریقے ہیں جس سے ان کا دل خوش کیا جا سکتا ہے. اب جیسے بہنیں ہمارے گھر پہ آتی ہیں تو اب اس کا انتظار نہیں کیا جائے کہ وہ بہن کال کریں گی یا کچھ کہیں گی تو ہم ان کو بھیجیں گے. گھر پہ جب وہ آتی ہیں تو آپ چھوٹا سا یعنی اگر جتنی آپ کی استطاعت ہے, ظاہر ہے کہ بہنوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہماری بھائی کی کیا حیثیت ہے, کیا ان کا معاملہ ہے. اس طرح میں نے شروع میں توجہ دلائی کہ تھوڑا سا آپ کا خرچ کرنا یہ ان کے دلوں کے اندر بہت خوشی داخل کرے گا. اور ہمارا اپنا بھی تجربہ ہے, جیسے کبھی بہنیں آتی ہیں ان کے لیے کوئی اس طرح کا اہتمام کر لے تو بعد میں والدہ بتاتی ہیں کہ یار ماشاءاللہ بڑی خوش ہوئی, بڑا انہوں نے رسپانس دیا کہ دیکھو ہمارے بھائی نے اس طرح کا ہمیں جملہ کہا, ہمارے بچوں کے بارے میں پوچھا. بچوں کے بارے میں ہی پوچھنا چاہیے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہن کو تو پوچھ رہے ہیں لیکن بچے بیمار ہو گئے, ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو آپ اپنی ترجیحات کو پہلے سیٹ کریں کہ آپ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں. میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں جو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے مصروف ترین افراد ہیں. مفتیان کرام کو میں جانتا ہوں, ان کا ایک روٹین ہے کہ روزانہ اپنی والدہ کو اگر شہر سے باہر ہے تو 2 مرتبہ فون کرتے ہیں تاکہ ان کے دل کے اندر جو ہے وہ خوشی داخل ہو. اچھا بھائی بہن, جیسے بعض اوقات بڑے بھائی ہوتے ہیں, چھوٹے بھائی بہن یہ آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہمیں وقت دے گا, یہ سینئر ہیں, ان کے تجربہ زیادہ ہے تو ہم ان سے اپنے کوئی معاملات شیئر کریں گے. تو میں جانتا ہوں کہ مفتیان کرام, آپ بتائیں ان سے مصروفات ترین آدمی کون ہوگا؟ ہم تو اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں نہیں بھائی ٹائم نہیں ہے, بہت مصروف ہے. جو بھی آئے گا نا اس کو ایک ہی جواب دیں گے, مصروفیت بہت ہے بھائی, ٹائم نہیں ہے. دوسرا ہی بولتا ہے ہاں یار پتہ نہیں اتنا مصروف آدمی ہے, کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے اس کے بعد. لیکن ایسے افراد جو واقعی مصروف ہیں, ہم نے ان کی روٹین دیکھی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو ٹائم دیتے ہیں, کال کرتے ہیں, باقاعدہ اپنے گھر کے معاملات پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں, کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں آپ کو بھیج دوں. اچھا آپ کی پڑھائی کا کیا معاملہ ہے, کیا جو ہے وہ حال احوال ہے. تو بھائی بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ, بڑے بھائیوں کے ساتھ جن کو وہ اپنے والد کی جگہ سمجھتے ہیں, وہ اپنے معاملات شیئر کرتے ہیں اور پھر یوں آپس کے مشورے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلتا ہے. مجھے ایک مفتی صاحب کا یاد ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں اپنے گھر پر اپنے چھوٹے بھائی کو فون کرتا ہوں اور سارے معاملات کا پوچھتا ہوں, اور کبھی وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے جس کو سالو کرنا ضروری ہوتا ہے, تو میں باقاعدہ پوری رپورٹ لے کے ان کو سمجھاتا ہوں, اور الحمدللہ جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ جائیں گے تو ہی مسئلہ حل ہوگا, اس طرح کمیونیکیشن کے ذریعے آپ جو فیسلٹیز ہیں ان کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, بہت سارے معاملات کو حل کر سکتے ہیں. تو بس میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اپنی ترجیحات کو بدلیں اور ثواب کی طرف نظر رکھیں. جس طرح بھی شروع میں اطہر بھائی نے بھی کہا کہ جو قطع رحمی ہے, قطع رحمی تو ایسا گناہ ہے کہ جس کا عذاب دنیا کے اندر ہی ملتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن دنیا کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ عذاب بندے کو دکھایا جاتا ہے. اس میں سے ایک جو ہے وہ قطع رحمی ہے. اور ایک اور چیز کی طرف میں توجہ یہ دلانا چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے حسن اخلاق والے ہیں, مجھ سے زیادہ اخلاق تو کسی کا بہتر نہیں ہے, لیکن ہم حسن اخلاق کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ صرف یہ کہ مسکرا کر مل لیا تو حسن اخلاق, 2 دل جو ایک لفظ بولے تو حسن اخلاق, اور اس کے علاوہ جو حدیثوں میں ترغیب دلائی گئی ہے اس کی طرف کون توجہ دے گا؟ اب جیسے یہ رشتہ داری توڑنا ہے, اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ رشتہ توڑا جائے وہ اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑے تو وہ حسن اخلاق والا ہے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں, یہ ہمارا انداز ہے, تو ان حدیثوں کے اوپر ہمارا کتنا جو ہے وہ عمل ہے؟ تو یہ بھی حسن اخلاق ہی کا ایک ذریعہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس پروگرام میں آپ نیک اعمال بھی کوئی نہ کوئی آپ کو بتایا جاتا ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت, شیخ طریقت, امیر اہل سنت, بانی دعوت اسلامی, حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے. کیا آج ماں باپ کا ادب و احترام بجا لائے؟ ان کی کہی ہوئی بات شریعت کے مطابق ہو تو ماننا, ان کا ہاتھ چومنا, ان کی آواز سے اپنی آواز دھیمی رکھنا وغیرہ وغیرہ. مزید تفصیلات کے لیے رسالہ سمندری گنبد کا مطالعہ فرمائیے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا یہ نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے 72, 72 اسلامی بہنوں کے لیے 63, 63. ان نیک اعمال پر عمل کیجئے. رسالہ بھی ہے, موبائل اپلیکیشن بھی ہے, روزانہ نیک اعمال کا جائزہ لیجئے, تو یوں نیکیوں میں بھی اضافہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا. بس اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ عمل کرنے والا بنا دے. بعض اوقات وہ جذبات میں قابو نہیں رہتا, جب باتیں کرتے ہیں, سنتے ہیں, بولتے ہیں تو وقتی طور پر تو کیفیت بنتی ہے, لیکن یہ کیفیت قائم نہیں رہتی. تو اب یہ کہ پروگرام کا وقت اینڈ بھی ہے, تو ہمارے مبلغین سے کہ رشتوں کو سنبھالا کیسے جائے,
وہ کیا احتیاطیں ہیں، وہ کیا باتیں ہیں کہ جن کو ہم مد نظر رکھیں تو رشتے ہمارے قائم رہیں، مضبوط رہیں؟ تو اطہر بھائی، فراز بھائی کچھ اس پر فرمائیے گا۔ میں چاہ رہا تھا کہ آخر میں کچھ ٹپس دے دیں، چونکہ وہ تو ماشاء اللہ ہو ہی رہی ہے، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ تو جس قدر کانٹینٹ وسیع کیا جا سکتا ہے کیا ہی جا سکتا ہے۔ کچھ ٹپس ہیں، اگر وہ یاد رہ جائیں تو انشاءاللہ عز و جل مجھے امید ہے کہ یہ رشتے بنانے، رشتے نبھانے اور رشتوں کو مضبوط کرنے میں انشاءاللہ عز و جل کارگر ثابت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس میں سب سے پہلے تو وقت دینا ہے، کیا بات، وہ وقت دیں، وہ فزیکل وزٹ کرنا ہو تو سبحان اللہ سب سے اچھی بات ہے، ورنہ کمیونیکیشن کے ذریعے سے، موبائل فون کے ذریعے سے، آڈیو کال کے ذریعے سے، ویڈیو کال کے ذریعے سے، پہلی ترکیب تو یہ۔ دوسرا، ان کا احترام کیجیے، جو بڑے ہیں ان کا ادب کیجیے، احترام کیجیے، جو چھوٹے ہیں ان پر انتہائی شفقت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات، شکریہ ادا کیجیے۔ کیا بات، یہ جو شکریہ ہے نا، جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ، یہ اپریسیشن یہ ریلیشن کو بڑھاتی ہے۔ واہ، ہمارے ہاں یہ بہت کم ہے، ارے یار اس پہ تیرا کیا شکریہ ادا کرنا، ہاں جی، ارے یار اتنا بیچارہ نے اب اس پہ تیرا کیا شکریہ ادا، کیوں شکریہ ادا کرنا؟ چاہے اپنی اولاد ہو، سگی اولاد ہو، شکریہ ادا کرنا۔ کیا بات، آپ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ دلوں میں محبت بنے گی۔ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو اپنے بچوں کو بھی کہ بیٹے معاف کرنا۔ ہم یہ کیونکہ نا بڑی پیاری بات انہوں نے کہا کہ باہر والوں کے لیے تو ہم بڑے بااخلاق اور بڑے مؤدب اور بڑے مہذب ہیں، اور وہ اس یہ جتنے مؤدب، مہذب اور بااخلاق، باادب، با تمیز، یہ با سارے باہر ہیں، اور گھر میں آؤ تو یہ بے کیسے ہو جاتے ہیں؟ بے ادب، بے تمیز، بد لحاظ، یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو معروف اور مجہول والی کیفیتیں ہماری جو پیدا ہو جاتی ہیں، تو شکریہ ادا کریں۔ اگلی بات، حسن ظن رکھیں۔ سبحان، ہر بات پر جو ہے نا ایک دم یہ نیگیٹو اپروچ جو ہے نا ہر معاملے میں، یہ درست نہیں۔ حسن ظن رکھیں، حسن ظن رکھیں گے، یہ مثبت انداز فکر انشاءاللہ عز و جل یہ رشتوں کو نبھائے گا، رشتوں کو بچائے گا، رشتوں کو جیتے گا، اور خدا کی قسم انشاءاللہ عز و جل آپ محسوس کریں گے کہ دل میں جو خوشی کی کیفیت ہے نا وہ انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ آگے بڑھے گی۔ پھر جو تحفوں کی بات ہوئی، آپ نے ماشاءاللہ سردی کے اعتبار سے گاجر کے حلوے کی بات کی، تو ماشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی بھیجی دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مگر یہ کہ یہ تحفے بھیجیں، اور تحفے قیمتی نہیں ہوتے، ایکچولی آپ کا توجہ کرنا قیمتی، خدا کی قسم۔ تحفوں کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ تحفہ کیا بھیجا، فار ایگزامپل اگر ہم سوٹ بھیجتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ کون سے برانڈ کا بھیجا، بھائی نے سوٹ بھیجا، بھائی نے قلم بھیجا، سمجھنا، اہمیت دینا۔ سچی بات ہے کہ میں عرض کروں، واللہ وہ رائی کا دانہ ہو یا ہاتھی ہو، انسان جو توجہ دیتا ہے نا، چونکہ دینے سے الحمدللہ رب العالمین مولا بڑھاتا بھی ہے، اور یہ تحفے دینا، تحفے لینا، یہ الحمدللہ، اور پھر شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کا جو انداز مبارکہ ہے وہ تو اور زیادہ ماشاءاللہ اپریشیٹ کرنے والا ہے، کہ آج کل کا جو دور ہے وہ مہنگائی کا دور ہے، وہ 100 روپیہ، وہ 200 روپیہ، وہ 500 روپیہ، وہ 1000 روپیہ، اس کی کوئی چیز دینے کی بجائے اگر ہم یہ کیش ہی پیش کر دینا صحیح خرچی کے طور پر، کیا بات ہے، آپ یقین مانیے یہ بھی دلجوئی کا سامان ہے۔ اور پھر وہ غریب رشتہ دار کہ جو ان طرح کی تراکیب سے بڑے عجیب کیفیت میں ہوتے ہیں، ان کو اگر اس طرح سے بچوں کی خرچی کے نام پر ہی کچھ دے دیا جاتا ہے نا جاتے جاتے، تو الحمدللہ ان کے دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے، اور وہ پیسے ان کے کسی نہ کسی کام آ جاتے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں، اس کو ضرور ترکیب کا، ورنہ ہوتا ہے کہ لوگ 5-5 ہزار کے گفٹ لے کر چلے جائیں گے، وہ 5 ہزار کا گفٹ اس کے لیے اتنا ویلیویبل نہیں ہوتا، کاش کہ اس کو 5 ہزار مل جاتے نا تو بات کچھ اور ہو جاتی، 1000 مل جاتا، 500 مل جاتے تو بات کچھ اور ہو جاتی۔ مرشد پاک فرماتے ہیں کہ وہ امام صاحب کے لیے مصلی، ہر مرتبہ مصلی، تو مصلوں کی بھی تھپیاں بن جاتی ہیں، وہ مصلوں کی تھپی گھر میں بچوں کے لیے کمبل نہیں ہے، آپ سمجھ رہے میری بات کو، تو بھائی دے دو نا 500 ہزار اس کو، تو انشاءاللہ اس سے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ دلجوئی کا سامان بھی ہوگا، ان کی بنیادی ضرورت بھی پوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دل میں خوشی بھی داخل ہوگی ماشاءاللہ۔ تو شکریہ ادا کریں، احترام کریں، تحفے دیں، وقت دیں، ان سے باتیں کریں، حسن ظن رکھیں، مثبت انداز فکر اختیار کریں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، جب ہم تھوڑے سے عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں یا علم میں بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں یہی سوال ہوتا ہے کہ تم مجھے سمجھو، ان کو ہم نہیں سمجھیں گے، نہ ان کی نفسیات سمجھیں گے، نہ ان کے حالات سمجھیں گے، نہ ان کے معاملات سمجھیں گے، ہم اپنی ہی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا علم جھاڑ رہے ہوں گے، اپنے تجربات جھاڑ رہے ہوں گے، اپنے مشاہدات جھاڑ رہے ہوں گے، اپنے تجزیات جھاڑ رہے ہوں گے، وہ نا سوال گندم جواب چنا والی کیفیت ہوتی، تو انہیں سمجھیں۔ بڑا لیڈر وہ نہیں ہوتا جو بہت کہتا ہے، کہتے ہیں وہ بولنا بڑے لیڈر کی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ہے، مگر بڑے لیڈر کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سنتا ہے،
جتنا سنے گا نا اور انہیں سمجھے گا اور اس کے مطابق انشاءاللہ عز و جل ترکیب بنائے گا. جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا سر، آپ کی تو ماشاءاللہ میری اور آپ کی فیلڈ ہے یہ، ہم نے دیکھا کہ وہ کامیاب ڈاکٹر کون سے ہیں کہ جو مریض کی سننے والے ہوتے ہیں. صحیح. مریض کی سن کر جو ان کی دلجوئی کرنے والے، تھپکی دینے والے، اور پھر اگرچہ وہ مریض کی نبض دیکھ کر ان کو اکثر جو ایکسپرٹ ڈاکٹر وہ سمجھ جاتا ہے کیا معاملہ ہے، پھر وہ پوچھتا ہے جی اماں کیا حال ہے. وہ جو جی اماں کیا حال ہے اور اماں جب سنانا شروع کرتی ہے پھر وہ کہتا ہے اللہ بھلا کرے گا، اللہ خیر کرے گا، اللہ بھلائی نصیب کرے گا، اللہ شفا عطا کرے گا. اس کے بعد اس نے میڈیسن وہی لکھنی تھی، وہی لکھنی ہے. مگر یہ جو 2 جملے 3 جملے 4 جملے اس نے جو اس کے سنے نا، اس کو بھی تسلی ہو گئی کہ چلو یار. تو یہ جو ہم جو بڑے بن جاتے ہیں نا فیصلے کرنے والے اور ترکیب بنا، بھائی کہہ دیا نا بس تم لوگوں کو سنو بس میری، ارے بھائی ایسا نہیں کرو یار، ان کی سن لو یار، تھوڑی سن لو گے تو انشاءاللہ عز و جل سن کر سمجھ کر اپنی بات بولو گے تو اللہ پاک نے چاہا ان کے دل میں گھر کرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اینڈ ہو چکا ہے. ماشاءاللہ ہمارے فراز مدنی بھائی نے اور رکن شورا حاجی اطہر بھائی نے ماشاءاللہ بڑے زبردست مدنی پھول دیے. بس یہی ذہن بنا لیں کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے دل جوئی کرنی ہے، رشتے نبھانے ہیں، صلہ رحمی کرنی ہے، رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے. میں آخر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سناتا ہوں کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ چکائے، بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو اسے جوڑ دے. تو کوئی ہم سے توڑتا بھی ہے تو ہم جوڑ لیں، اور پھر یہ نہیں کہ جو ہمیں سمجھے تو ہم اس کو سمجھیں. اگر ہم کسی لیول پر بظاہر دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں تو غریب رشتہ دار یہ ہمارے پاس آئیں تو ہم اس کو اپنی بے عزتی سمجھیں کہ یار یہ کہاں سے آ گئے، اور ان کے پاس نہ جانا، یا جو ہمیں سمجھیں ہم اس کو سمجھیں، جو ہمیں گفٹ دیں ہم اس کو گفٹ دیں، جو ہماری دعوت کریں ہم اس کی دعوت کریں، جو ہمیں پروٹوکول دیں ہم اس کو پروٹوکول دیں. تو یہ تو مقصد بدلا چکا رہے ہیں ہم. کیا صلہ رحمی یا رشتہ داروں میں کوئی غریب نہیں ہے؟ اس کا دل کتنا خوش ہوگا. جیسے اطہر بھائی نے فرمایا کہ کئی واقعی خاندان میں ایسے غریب ہوتے ہیں کہ جن کو واقعی آپ کے مٹھائی کے ڈبے، کیک، اور ان کی شاید حاجت نہ ہو، اور وہ چند 100 کا چند 1000 کا کیش بھی بطور تحفہ ان کو دے دیا جائے. بلکہ میں تو آخر میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے دینے والا بنایا ہے. اپنے غریب رشتہ داروں کی لسٹ بنا لیں، کسی نہ کسی نام پر، تحفے کے نام پر، 12ویں شریف کا تحفہ، عید کا تحفہ، رمضان کا تحفہ، کوئی لفافہ ان کے یہاں بھجوا دیا کریں کہ ان کی خودداری بھی ڈسٹرب نہ ہو اور کیش ان کے گھر پر پہنچ جائے، اور اس طرح پہنچے کہ بس ان کی سفید پوشی کا بھرم بھی رہے اور یوں ان کا مقصد یہ کام بھی ہو جائے. اور دیکھیں غریب رشتہ داروں سے جی نہ چرائیں کہ آپ کے پاس آ گئے تو آپ کا کوئی اسٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا. یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے. اگر آج وہ غریب ہے یا اس طرح کے گھر میں رہتا ہے جو بظاہر آپ کو لگتا ہے میرے اسٹیٹس جیسا نہیں ہے، وہ اللہ نے اس کے مقدر میں وہ لکھا ہوا وہ ہے. آپ کو جو مل گیا وہ بھی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. جیسے ابھی بتایا یا مکافات عمل، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ ہماری جگہ ہو اور ہم اس کی جگہ ہوں. بڑے بڑے سیٹ کنگال ہو جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتا ہے، گاڑیاں بک جاتی ہیں، بنگلے بک جاتے ہیں. تو غرور تکبر بھی نہ ہو، فخر بھی نہ ہو. اللہ کے لیے عاجزی کریں اور ان رشتوں کو نبھائیں، رشتوں کی اہمیت سمجھیں، عاجزی اختیار کریں، اور بس ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پھر اس کی برکتیں دیکھیے، قلب میں کیسا سکون ملے گا، کیسا آخرت کی برکتیں ملے گی، اور انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. گھر اور معاشرہ